حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سنا؟ بہت 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 خوبصورت تھے، بولو سبحان اللہ۔ اتنے خوبصورت تھے کہ جب پانی پیتے تھے نا تو بہت دور سے نظر آتا تھا، آپ کا پانی ایسے گلے سے اترتا تھا، اتنے خوبصورت انداز میں لگتا تھا جیسے کوئی نہر میں سے پانی اتر رہا ہو، بولو سبحان اللہ۔ اتنے خوبصورت تھے کہ جو آپ کا چہرہ دیکھتا تھا نا تو پگھل جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بہت مشہور، بولو خوبصورتی بہت مشہور ہو گئی، تو ایک ایگزام کا معاملہ آیا۔ کیا معاملہ آیا معلوم ہے؟ بہت ساری عورتوں کو بٹھایا گیا اور عورتوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ حضرت یوسف آنے والے، سب عورتوں کو کہا بڑی دعوت ہے اور سب کو کوئی نہ کوئی فروٹ دے دیا گیا۔ فروٹ سمجھتے ہو نا؟ فروٹ ہے، سبزی دے دی گئی، ہاتھ میں چھری دے دی گئی اور سب عورتوں کو کہا چلو کاٹنا شروع کرو۔ اب کوئی عورت سبزی کاٹے، کوئی فروٹ کاٹے، ہاتھ میں چھری کاٹے۔ اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا گیا کہ وہاں سے السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوگے۔ آج آپ کے لیے ایک اور پیارا سا بیان لے کر حاضر ہے۔ بیان کو فرما رہا قاری احمد علی صاحب، بہت ہی خوبصورت بیان ہے، بیان کو مکمل سنیے گا۔ آئیے دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں بیان کی اور۔ آپ کو صرف گزرنا ہے، کسی عورت سے بات نہیں کرنا ہے، کسی عورت کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے، صرف وہاں سے گزرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، ان عورتوں کی نظر پڑی، میرا چہرہ دیکھنا، ایسی ہکا بکا رہ گئی کہ جو چھری سے وہ سبزی کو کاٹنا تھا یا فروٹ کو کاٹنا تھا، اسی چھری سے اپنی انگلی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اپنی انگلیوں کو کاٹتی گئی، خون کے قطرے ٹپکتے گئے۔ اب انگلی کٹے، خون کے قطرے ٹپکے، کچھ سمجھ میں نہیں آ گیا۔ حضرت یوسف کو دیکھتی گئی۔ جب حضرت یوسف چلے گئے تو سب عورتوں نے کہا اللہ اللہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی آسمان سے فرشتہ آیا ہوا تھا۔ پھر کسی نے کہا او انگلی کٹ گئی، تو کہا انگلی کٹ گئی بھلے سب کٹ جائے مگر ایک مرتبہ یوسف کا دیدار تو ہو جائے۔ کتنے خوبصورت ہوں گے، بولو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ قرآن یہ جو میں نے بتایا نا، عورتوں نے کیا کاٹ دیا؟ انگلی۔ ہاں، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ بولو کہاں پر لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا۔ اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَا، پڑھو نا جن کو یاد ہو، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ وہ ساری عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، ہاتھ میں چھری تھی، ہاتھ میں فروٹ بھی ہوں گے، سبزیاں بھی ہوں گی۔ ارے چھری تو اس لیے دی گئی تھی کہ سبزیاں بھی کاٹے اور فروٹ بھی کاٹے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا، عورتوں کو پتہ بھی نہ چلا، اپنی انگلیاں کاٹنے لگی اور خون کے قطرے ٹپکنے لگے، اور ہر عورت نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ گزرنے والا کوئی انسان نہیں، یہ تو آسمان کا فرشتہ معلوم ہوتا۔ بولو سبحان اللہ، آسمان کا فرشتہ معلوم ہوتا۔ بعد میں کہا کہ یہ انگلیاں کٹ رہی ہے، عورتوں نے کہا انگلیاں کٹ جائے مگر ایک مرتبہ تو یوسف کا دیدار ہو جائے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے، اسی لیے قرآن کریم میں جب سورہ یوسف شروع ہوتی ہے نا تو اللہ فرماتے بیوٹیفل اسٹوری۔ کیا بولتے ہیں؟ بیوٹیفل اسٹوری، یعنی خوبصورت قصہ۔ تو سوال ہوتا ہے کہ قرآن میں تو سبھی بیوٹیفل ہے، سب قصے بیوٹیفل ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کیوں بیوٹیفل ہے؟ تو جواب ملا جن کا قصہ ہے وہ بھی تو بہت بیوٹیفل ہے۔ یوسف جب خوبصورت ہے تو صورت بھی کیسی ہو گئی؟ بولو خوبصورت ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اب بہت ہی خوبصورت قصہ آپ کے سامنے آنے والا۔ سب نے پوچھا اب کون سا خوبصورت قصہ آنے والا؟ جواب ملا حضرت یوسف کی داستان ہمارے سامنے آنے والی۔ تو قرآن تو پورا خوبصورت ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یوسف بہت خوبصورت ہے، جہاں جہاں ان کا نام آیا وہ صورت بھی خوبصورت ہو گئی۔ یہ مجھے بتانا کرنے دھرنے والا کون؟ لیکن میں نے حضرت یوسف کا واقعہ کیوں شروع کیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پورا مجمع بولے سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ ایسا ٹھنڈا ٹھنڈا مت بولو، ذرا بلند آواز سے بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟
میں نے حضرت یوسف کا واقعہ کیوں شروع کیا؟ کیونکہ ایک وقت آیا حضرت یوسف کو مارکیٹ میں بیچنا ہے. بولو حضرت یوسف علیہ السلام کو مارکیٹ میں، اور اعلان ہو گیا کہ حضرت یوسف آئیں گے، ڈولی میں آئیں گے، چاروں طرف سے پردہ لگا ہوگا، پھر پردہ کھلے گا، اور پردہ کھلنے کے بعد سٹیج پر آئیں گے. جب سٹیج پر آئیں گے تو بولی لگانے والے بولیاں بولے، جس کی بولی سب سے آگے ہوگی یوسف انہی کے حوالے کر دیے جائیں گے. بولو سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے پورا میدان بھرا ہوا تھا، پورا میدان. جس کے پاس جو تھا سب لے کر آئے کہ بولی تو بولیں گے، مل گئے تو مل گئے، نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، بولی تو بولیں گے. آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا فاریہ. بولو کیا نام؟ سب ساتھ میں بولیں گے فاریہ. بہت مالدار، ابا جو کروڑ پتی، اتنی مالدار کہ جو میدان پورا بھرا تھا نا، اس نے ایک میدان کا حصہ اپنے نام کر لیا. اور کیا کیا معلوم؟ اپنی ساری زندگی کی پونجی، اپنے باپ دادا نانا پر نانا سب کی دولت لے کر آ گئی، جس میں معلوم نہیں کتنے جانور ہوں گے، کتنی سونے کے ٹکڑے نہیں، سونے کی لادیاں تھی، چاندی کی لادیاں تھی، اور معلوم نہیں کتنے زیورات ہوں گے، کتنا کپڑا ہوگا، کتنے برتن میں سنبھلا. اور فاریہ نے کیا کیا معلوم؟ سب پہلے سیٹنگ کر دیا اور پھر پورے میدان میں یوں گھومی، دیکھا سب لوگ اپنی اپنی بولیاں اکیلے. تو فاریہ خود اسٹیج پر چلی گئی، اور اسٹیج پر گئی، کہا ابھی یوسف آئے نہیں ہیں. بولو ابھی یوسف آئے نہیں، لیکن کوئی بولی مت لگانا، کیونکہ تم بولی کتنے کی لگاؤ گے؟ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ. کہا جو بولی لگانا ہے لگاؤ. میری بولی دیکھو سامنے کھڑی ہوئی ہے. سب نے دیکھا تو پورا میدان بھرا ہوا ہے، چاندی کی لادیاں، سونے کی لادیاں، اور جانور اور برتن اور کپڑے اور زیورات. آپس میں باتیں کرنے لگے. بولی لگائیں گے، باقی ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کم سے کم اسٹیج پر حضرت یوسف آئیں گے، ان کا دیدار تو ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ. اتنے میں تو ڈولی آئی. بولو سبحان اللہ. بولو سبحان. وہ ڈولی آئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے پردہ کھلا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اسٹیج پر بولو آ گئے. اسٹیج پر آئے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اسٹیج پر آئے تو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، بھائی اپنی اپنی بولیاں لگاؤ. کوئی کچھ بولے ہی نہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے وہ بولے گی کون، اور لے کے تو وہی جانے والی ہے. تو فاریہ نے وہاں سے کیا کہا معلوم؟ بولیاں لگاؤ، میرے کو نہیں خریدنا ہے. میرے کو سب حیران ہو گئے کہ ابھی اسٹیج پر آ کے تو وہ خود اناؤنس کر کے گئے کہ کوئی بولی مت لگانا، کیونکہ بولی لگانا بیکار ہے. میں اپنا سارا سامان، پوری زمین کا وہ حصہ کور کر کے آئی ہوں، اور سارے لوگ کوئی بولیاں نہ لگاوے. وہ فاریہ نے چیختے ہوئے کہا لگاؤ جس کو بولیاں لگانا ہے، مجھے یوسف کو نہیں خریدنا ہے. تو سب گئے. کیا ہوا؟ اچانک ارادہ بدل گیا. تم تو حضرت یوسف کو خریدنے والی تھی. کہا میں نے یوسف کو دیکھا، میں نے یوسف کو دیکھا. جتنا میں لے کر آئی ہوں نا، یوسف اتنے خوبصورت ہے. بولتے جاؤ یوسف اتنے خوبصورت. پھر بولو یوسف اتنے خوبصورت ہے. وہ فاریہ کہتی ہے کہ ہاں میں سب لے کر آئی، لیکن جب میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، یوسف اتنے خوبصورت ہے، اتنے خوبصورت ہے، اتنے خوبصورت ہے کہ جتنا مال و دولت میں لے کر آئی، جتنے زیورات لے کر آئی، جتنی سونے کی لادیاں لے کر آئی، جتنی چاندی کی لادیاں لے کر آئی، جتنے جانور لے کر آئے، اس سے تو حضرت یوسف کا ایک پاؤں بھی نہیں خریدا جا سکتا. پورے یوسف کیسے خریدے جائیں گے؟ حضرت یوسف اتنے خوبصورت ہے کہ سب میں دے دوں، ایک پاؤں ان کا نہیں خرید سکتی. پورے یوسف کو کہاں سے میں خریدوں گی؟ اس لیے جس کو بولی لگانا ہے لگاؤ، مجھے خریدنا نہیں. تو سب نے کہا لیکن تو خرید تو لے، تیرے پاس اتنا پیسہ. کائے کو خریدوں؟ گھاٹے والا دھندا کائے کو کرنے کا؟ وہ کتنی پیاری عورت ہوگی اب فاریہ، یعنی گھاٹے والا دھندا کائے کو کرنے کا، جب یوسف اتنے خوبصورت ہے کہ اتنے مال میں یوسف کا پاؤں نہیں خریدا جا سکتا. جب یوسف اتنے خوبصورت ہے تو پیدا کرنے والا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا. یوسف کو پیدا کرنے والا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا. تو میں یوسف کو کائے کو خریدوں؟ میں سارا مال غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور کو دے دیتی ہوں. یوسف کو راضی نہیں کرنا ہے، یوسف کے پیدا کرنے والے اللہ کو راضی کرنا ہے. سارا مال اس نے دے دیا، جنگلوں میں چلی گئی، اللہ اللہ کرتی رہی، اور اللہ کو وہیں پر پیاری ہو گئی. میرے پیارو، اس سے سوچو کہ یوسف جب اتنے خوبصورت ہے تو ہمارا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا. بولو نا ہمارا اللہ. سچ بتاؤ، قسم کھا کر بولو، ہمارے اللہ سے بڑھ کے کوئی صبر کرنے والا ہوگا؟ کتنا صبر کرتا اللہ.
کبھی سوچو نا، اکیلے بیٹھ کے سوچو اللہ تو کتنا صبر کرتا. ہاں اللہ، ہماری ماں بھی صبر اتنا نہیں کرتی. وہ بھی ایک نہ ایک دن کہہ دیتی ہے، بلکہ پڑوس میں جا کے کہتی ہے میرا بیٹا گیا دارو پیتا ہے، میرا بیٹا جوا کھیلتا ہے، میرا بیٹا پورا دن موبائل میں پڑا رہتا ہے. ہماری ماں بھی کہتی ہے یہ پیدا نہ ہوتا نا تو میری زندگی اچھی ہوتی. باپ بھی غصے ہوتا اور ایک مرتبہ کہہ دیتا ہے آج سے میں تیرا باپ نہیں اور تو میرا بیٹا نہیں. لیکن وہ اللہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، ابا سے بھی زیادہ پیار کرتا نا. وہ دیکھتا ہے ہم کو گناہ کرتے ہوئے، اس کے بعد پھر ہم چائے کی لاری پہ جاتے ہیں، بھائی چائے دینا. اللہ تعالیٰ فوراً چائے کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں. ہم کو گرمی لگتی ہے، بھائی شربت دینا، شربت اللہ سامنے رکھتے ہیں. کبھی اللہ یہ نہیں پوچھتے آدھا گھنٹہ پہلے مجھے کیوں دھوکہ دیتا تھا، کس منہ سے تو چائے مانگتا ہے، کس منہ سے تو شربت مانگتا ہے. آدھا گھنٹہ تو نے مجھے پہلے دھوکہ دیا، میں چاہتا تو یہ بادل کو تیرے اوپر گرا دیتا، اس زمین میں بھوکم لے کے آتا. لیکن میرا بندہ میں صبر کروں گا، اس وقت تک صبر کروں گا. ایک مرتبہ تو رو لے گا نا، ایک مرتبہ تو رو لے گا، تیرے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے گا، تیرے گال پر پہنچے گا، گال پر پہنچنے میں دیر ہوگی، اس سے پہلے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. میرے پیارو، ایسے اللہ کو ناراض کر کے کیا ملتا میرے پیارو؟ جو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، بیوی دیا، بچے دیا. کون ہم میں سے ایسا ہے جو رات کو بھوکا سونے والا ہے؟ کیا ہم نہیں دیکھتے؟ ہمارے سورت کے پلیٹ فارم پر نہیں دیکھتے؟ کیا ہم راستے میں نہیں دیکھتے؟ کل رات کو تقریباً 1 یا 1:30 بجے میں کچھ آ رہا تھا، میں نے چوک بازار کی وہ جو فٹ پاتھ ہے نا، وہاں پر کئی لوگوں کو سوتا ہوا دیکھا. میں سوچنے لگا اگر ابھی اچانک بارش ہو گئی تو ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا ان بیچاروں کا؟ کون سا گھر ڈھونڈیں گی یہ؟ اچھا میں پھر یہ سوچنے لگا کہ ان کو پیشاب آتا ہوگا، پاخانہ آتا ہوگا، بیچارے کہاں جاتے ہوں گے، کیسے پریشان ہوتے ہوں گے. بارش آ گئی، ٹھنڈ لگی، گرم ہو گیا، لیکن فٹ پاتھ پر پڑے ہیں، پلیٹ فارم پر پڑے ہیں. وہ اللہ چاہتا تو میرے اور آپ کو بھی پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیتا، وہ چاہتا تو ہم کو بھی کسی فٹ پاتھ پر سلا دیتا. لیکن وہ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، بلکہ کبھی کبھی جی میں آتا ہے کہ اللہ اگر وہ گنہگار ہے جو فٹ پاتھ پر سوتا ہے تو ہم تو اس سے زیادہ گنہگار ہیں. لیکن اللہ تو پیٹ بھر بھر کے کھلا کھلا کے سلاتا ہے. میرے پیارو، اللہ سے دھوکہ بازی کائیں کو کرنے کا؟ آج کون تیار ہے محرم مہینہ اپنی زندگی بدلیں گے ایک یقین کے ساتھ؟ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ پورا یقین بنا لو کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ منٹوں میں ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے اور منٹوں میں گرا بھی سکتا ہے. پورا مجمع بولے گا عزت دینے والا کون؟ اللہ. ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ. امیر بنانے والا کون؟ اللہ. لوگ کہتے ہیں نا وہ بہت مالدار، ارے وہ اس کے پاس جو گاڑی ہے، ارے روزانہ الگ الگ گاڑی میں گھومتا. ارے بھائیو کیوں اس کی طرف انگلی اٹھاتا؟ جس اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اللہ تیرا بھی ہے. صرف اللہ اس کا ہے جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، صرف اللہ اس کا ہے جس کے پاس بنگلہ ہے، صرف اللہ اس کا ہے جس کے پاس اچھے کپڑے گئے. ارے وہ اللہ اگر اس کا ہے تو اللہ میرا بھی تو ہے. لیکن مانگنے کی عادت ڈالو، اس سے مانگنے کی عادت ڈالو. امیر بنانے والا بھی بولو اللہ، غریب بنانے والا بھی اللہ، عزت دینے والا بھی اللہ، ذلیل کرنے والا بھی اللہ، رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا اللہ. میرے ساتھ میں پڑھو نا، قل اللہم مالک الملک. حافظ لوگ بیٹھے ہوں گے نا یہاں پہ، میرے ساتھ میں پڑھیں گے، بہت پیاری ہے. اچھا میں ایک بات اور بھی بتا دوں، ابھی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں نا، اس آیت کے بارے میں لکھا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی دعا قبول کرانا ہو نا، یہ آیت پڑھ لے، اس کے بعد مانگ لے، اللہ تیری ہر دعا کو قبول کر لے گا. اس لیے یہ آیت پر پورا دھیان دینا. کون سی آیت؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير
انک علی کل شیء قدیر. یہ آیت مانگ لے، پڑھ لے، اس کے بعد میں مانگ لے، اللہ ہر دعا کو قبول کرے گا. اگر آیت یاد نہ ہو تو اردو میں مانگ لینا، ساتھ میں کہہ دو نا کیا مانگنا. اے اللہ جو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، بولو سبحان اللہ. اے اللہ جس کو چاہا تو نے امیر بنا دیا، بولو بے شک. اللہ جس کو چاہا تو نے غریب بنا دیا، بولو بے شک. اے اللہ جس کو چاہا تو نے عزت والا بنا دیا، بولو بے شک. اور جس کو چاہا تو نے ذلیل کر دیا، بولو بے شک. اللہ ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں، بولو ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں. تیرے سے بڑھ کر قدرت والا بولو نہ کوئی نہیں. سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ پہلی بات پکی ہو گئی تو میں آگے چلوں. پہلی بات پکی. آج سے کون کون تیار ہے؟ مانگیں گے، ڈریں گے کس سے؟ کرنے دھرنے والا کون؟ ایک دم یقین مضبوط کہ میں اور میرا اللہ، میں مانگتا جاؤں گا وہ دیتا جائے گا، بولو سبحان اللہ. اور ایسا کون ملے گا جو کہتے ہیں مانگو؟ ہاں بھائی آپ کوئی امیر کے پاس جاؤ، ہاں کوئی مالدار کے پاس جاؤ، اس کو بولو کہ بھائی بہت ضرورت ہے بھائی 25,000 روپیہ دے دینا. دے دیا اس نے، دے دیا. دوسرے دن واپس جاؤ، ہاں کیا ہوا؟ ایک اور 25,000. اب تھوڑا سا منہ بگاڑے گا لیکن دے گا، دیا. تیسرے دن پھر وہی ٹائم پہ جاؤ، کیا ہوا؟ 25,000. کیا سمجھا ہے؟ آسمان سے پیسہ گرتا ہے روز 25,000 25,000 25,000. کیا سمجھ کے کیا رکھا ہے؟ بھائی دے دینا دے دینا. چلو دے دیا. چوتھے دن پھر جاؤ، چل جگہ نکل جا سے نکل. آیا روز 25,000. وہ مالدار اور اللہ میں یہی فرق ہے، اس سے مانگو تو ناراض ہوتا ہے، اس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. بولو نا، مالدار سے مانگو، اللہ سے نہ مانگو. بلکہ اللہ کہتا مانگے گا میں دیتا جاؤں گا. بول تو جاؤ سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي استجب لکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تیرا کام مانگنا ہوگا، میرا کام عطا کرنا ہوگا. بولو سبحان اللہ. تو کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے میں تاکہ جلدی جلدی پہلی بات سے دوسری بات کی طرف جاؤ. پورا مجمع بولو ایک اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی. رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ ہی. زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ اللہ ہی. آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی. عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی. ارے سارا مجمع کہہ دے آسمانوں پر ستارے ہیں، آسمانوں پر سورج، آسمانوں پر چاند، یہ دن اور رات، یہ سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ چلو دوسری بات پر آ جاؤ. دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ میں جلدی جلدی جا رہا ہوں دوسری بات پر. فاروق بھائی تیری چائے بہت اثر کر گئی میرے کو. سب سن رہے ہو نا؟ سن رہے ہو نا؟ مستورات بھی ہے تیرے کو، کیا کو فکر؟ مستورات کی فکر لے کے بیٹھا ہے. مستورات سے تو میں تھکا ہوں. مفتی ارشاد تو تیری بیوی سے تھکا نہیں؟ آئے کو جھوٹ بولتا ہے، تیرا چہرہ بتاتا ہے میرے جیسا دکھی ہے. وہ مستورات سے ابراہیم بھائی تھکتے عورتوں سے. جو معلوم ہے اس لیے یہ شادی نہیں کرتے. اتنا بڑا گھوڑا ہو گیا ابھی تک گھوڑی نہیں لایا. وہ ایک تھا شوہر تھا، سن تو تیرے کام کا ہے. وہ ایک شوہر تھا، ہسبند سمجھ دو نا، ہسبند. اور آپ کو سویا ہے خراٹے لے کے، نیند میں سویا. اتنے میں تو موت کا فرشتہ آیا خواب میں. سپنا بولتے نا، ہاں خواب میں. ہاں موت کا فرشتہ آیا اور تیری جان لینے آیا. آ جا، اس میں کیا ہے؟ وہ موت کا فرشتہ اور آ گیا ہے. موت کا فرشتہ تیری جان لینے آیا. آ جانا، ٹینشن کا کو لیتا ہے. وہ موت کا فرشتہ پھر آگے آیا، تیری جان لینے آیا. کہتا اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے، لے لینا. تو وہ فرشتہ کہنے لگا میں جہاں جاتا ہوں سب لوگ ڈرتے ہیں اور تو اتنا آرام سے بولتا ہے لے لے. جب ایک دم قریب آیا نا تو کہا کیا کرنے آیا؟ کہا تیری جان لینے آیا. کہا میری بیوی سو رہی ہے، روز اس کو میری جان میری جان میری لے کے جا رہے. سمجھ میں آیا؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ ہاں ہنس لو. یہ ہنساتا ہوں نا، توا گرم کر رہا ہوں. آ رہا ہوں ابھی روٹی پکانے آ رہا ہوں انشاءاللہ. یہ پورا مجمع بولے دیکھو محرم مہینہ ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی.
اللہ نے کیا انعام دیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ میرے کو وہ ابھی دماغ میں نہیں تھا، لیکن ابھی وہ بیٹا محمد ہے نا، مولانا محمد کہاں ہے؟ وہ مولانا محمد، تو بھی بھائی شادی کر لینا، بات ختم ہوگی، اس کے جیسا کائے کو رکھتے رہتا ہے تو بھی۔ وہ انہوں نے جو قرآن کی جو سورت پڑھی نا، میں تو وہاں تھا، ہاتھ واتھ دھو رہا تھا، میں نے دیکھا 15ویں پارے کی انہوں نے آقیم الصلاۃ والا رکوع پڑھا، تو میرے کو ایک بات یاد ہے، ہمارے نبی کی کیا شان ہے، کیا شان ہے معلوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جنتیں بنائیں، ساتھ میں بولو کتنی جنتیں بنائیں؟ اس میں سب سے اوپر والی جنت جنت الفردوس، بولو سبحان اللہ۔ سب سے اونچی جنت کون سی؟ بولو جنت الفردوس۔ ایک دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اللہ جنت الفردوس، اللہ اوپر والی جنت جنت الفردوس۔ میرے پیارو کتنا پیارا جواب آیا، مصطفیٰ کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا کہا جنت الفردوس۔ اللہ نے کہا نہیں، تو ہمارے نبی نے فرمایا نہیں جنت الفردوس نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ تو آپ کی امت کو دینے والا ہوں، بولو سبحان اللہ، وہ تو آپ کی امت کو دینے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ وہ آخری سب سے اونچی والی جنت جنت الفردوس وہ تو آپ کی امت کو دینے والا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت الفردوس سب سے اونچی والی جنت اللہ آپ میری امت کو دینے والے۔ اللہ نے فرمایا، کہا اللہ مجھے کیا دینے والے؟ اللہ نے فرمایا تجھے مقام محمود عطا کرنے والا۔ کیا کیا؟ سبحان اللہ بولو سو، کیا عطا کرنے والا؟ مقام محمود۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جہاں میرا عرش ہے، عرش میرا، اس کے سامنے ایک محل ہے، اس کے سامنے ایک محل ہے، وہ مقام محمود ہے، وہ مصطفیٰ آپ کی منزل ہے۔ آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے رہو گے، میں تمہیں دیکھ کر مسکراتا رہوں گا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا۔ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ جنت نہیں مانگنا، جنت تو تیری امت کے حوالے کروں گا۔ میرا مصطفیٰ، میرا مجتبیٰ، میرا مرتضی تو کبھی جنت میں ہوگا، کبھی مقام محمود میں ہوگا۔ ہمارے نبی نے پوچھا مقام محمود کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے عرش کے سامنے تیرا محل ہوگا، تو محل میں ہوگا، میں عرش میں ہوں گا۔ کبھی میں تجھے دیکھ کر مسکراتا ہوں گا، تو کبھی مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے گا۔ کتنے پیارے نبی ہمارے، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، آواز سے بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ جبھی آج کل صورت میں لوگوں کو آنکھیں بہت آئی، ارے بولو نا آیا نا، آئے بیماری ہے، ویدر ہے، موسم بدلتا ہے، ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ میری انگلی کو دیکھنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی؟ اس وقت ہمارے نبی کو بھی آنکھیں آئی، جس کو فارسی میں آشوب چشم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آشوب، آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ فارسی آتی سمجھ میں؟ آشوب چشم، ہم لوگ تو کہتے ہیں آنکھ آ گئی، اب پہلے سے 2 ہے، کہاں آ گئی؟ گجراتی سے میں کبھی، گجراتی زبان بھی بہت عجب و غریب زبان ہے بھائی۔ ہاں ابھی کسی نے میرے کو ابھی معلوم ہے سورت میں ہوا چلی تھی، طوفان آیا تھا، کیسی ہوا چلی تھی، کیسا طوفان آیا تھا، وہ ادھر ادھر سب درخت ادھر ادھر۔ ایک نے میرے کو آ کے کہتے ہیں قاری صاحب واوا جوڑا آیا، سننا واوا، صحیح میں چوکا، واوا یعنی اچھا، جوڑا یعنی ہسبینڈ وائف۔ میں نے کہا کہاں ہے واوا جوڑا؟ میں وہ ہسبینڈ وائف جو واوا ہے وہ کہاں ہے؟ مولانا سمجھتے نہیں، واوا جوڑا ہے طوفان۔ میں نے کہا طوفان یا گھر کے گھر اکھاڑتا ہے نا تو واوا جوڑا بولتا ہے اس کو۔ یہ بڑا عجب معاملہ، زبان نہیں آوے نا۔ مولانا عبد الکریم بڑا پریشان، میرے ساتھ عمرے میں ایک آدمی آیا تھا، یہاں بیٹھا ہے، اس کا نام حاجی ایوب ہے۔ اب بولنے میں کیا، یہاں بیٹھا ہے، کہاں بیٹھا ہوگا نہیں معلوم، بیچارہ شرمائے گا ابھی۔ یہ معلوم ہے مدینہ میں میرے ساتھ میں، دعا کرو اللہ سب کو لے جائے۔ مولانا یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ مدینہ منورہ میں میرے سامنے ہے ساتھ میں۔ اب ہم لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی، مدینہ منورہ تو کیا زمین ہے۔ تو میں نے اس کو خود کہا، میں نے کہا دیکھ وہ فٹ پاتھ دکھتا ہے، فٹ پاتھ
वहाँ पे जाके मेरे को बैठने का है। तो मुझे वो कहता है चलो ना होटल में जाके बैठे। मैंने कहा ना, कभी कभी मदीने की सड़कों में भिखारी की तरफ बैठ जाओ, उसमें भी बड़ा प्यार आता है। तो मुझे कहा वो सब मिलने वाले हैं ना, मिलने वाले आएंगे, मिलते रहेंगे। आधे तो पहचानेंगे नहीं कि फुटपाथ पे कोई फकीर बैठा होगा, खाली मदनी काय को बैठा होगा। तो मैं बराबर जाके फुटपाथ पे ऐसा बैठ गया। तो वो मुझे क्या कहता है मालूम, वो हाजी अयूब जो मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है, वो मेरे को क्या कहता मालूम है, वो सामने एक दुकान है, तो वहाँ से वो बच्चों का कपड़ा बेच रहे, मैं मेरे बच्चों के लिए कपड़ा लूँ। मैंने कहा देख लेना, लेकिन मदीने में भावताऊ नहीं करने का, तेरे को जो कीमत बोले पसंद आवे तो हाँ, नहीं पसंद आवे तो ना। बाकी हमारे इंडिया जैसा नहीं कि 500 रुपया बोला तो ना 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 भाई 250 में दे देना, 250 में दे देना। और झूठा झूठा वो दुकान में गया, वहाँ तो 200 में था, तो 250 में भी देगा तो मिल लूँ। मैंने कहा वो सब धंधे नहीं करने का, जो कीमत। तो वो गया, वो हाजी अयूब बोलो गया। मैं तो वहीं फुटपाथ पर बैठा, यूँ तस्बीह पढ़ रहा था बैठे बैठे। आया मेरे पास, फिर बैठ गया मेरे बाजू में, फिर उठ के गया, फिर आया बाजू में बैठ गया, फिर गया, फिर मैंने कहा क्या कर रहा है तू, कपड़ा खरीद भी नहीं रहा है। कहा वो जा रहा हूँ खरीदने के लिए। वो बोलता है सलाहुद्दीन, यानी सेठ सलाहुद्दीन जब आएंगे तब हम कपड़ा। मैंने कहा ऐसा काय को बोलेगा, सबको मैं देख रहा हूँ ले लेके जा रहे, तेरे को काय को सलाहुद्दीन भाई का इंतजार करने का। मैंने कहा चल मैं भी चलता तेरे साथ में। मैं भी गया वहाँ पे उसके साथ, मैं भी गया और मैंने जाकर पूछा बता यू कौन सा कपड़ा पसंद आता। उसने कहा ये। तो मैंने उसको कहा भाई ये क्या, ये कपड़े का क्या। मैंने अरबी में कहा कम हादा। तो उसने मुझे कहा सलासीन, यानी 30 रियाल। ये समझता था सलाहुद्दीन। मैंने उसको कहा भाई 30 रियाल दे ने, कपड़ा ले ने, यहाँ से निकल। बोलता वो सेठ का समय, वो सलासीन बोलता, 30 रियाल, वो सलाहुद्दीन नहीं बोल रहा। ये ऐसा मामला होता तो समझने में कभी फेर होता है। आप लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हो ना, समझ रहे हो ना सब बात। तो साथ में बोलो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी, आवाज नहीं आ रही, कितनी। हमारे नबी को आशोबे चश्म, यानी आंखें आ गई, यानी आंखें सुर्ख हो गई, आंखें मुबारक बोलो, आंखें मुबारक सुर्ख हो गई और उसमें से पानी आने लगा और दर्द भी होने लगी। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी, 7। अच्छा, हमारे नबी के परवरिश करने वाले उस वक्त दादा अब्दुल मुत्तलिब, बोलो परवरिश करने वाले कौन, दादा, क्योंकि हमारे नबी यतीम पैदा हुए। बोलो ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए। अब्बा, बोलो अब्बा। अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ज़ाल्लन फगदा व वजदका आइलन फअगना। हमारे नबी यतीम पैदा हुए तो परवरिश करने वाले कौन, बोलो दादा अब्दुल मुत्तलिब। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का में बहुत इलाज करवाया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि हमारे नबी पोते, दादा अब्दुल मुत्तलिब ये पोते, बहुत इलाज करवाया मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। किसी ने कहा दादा अब्दुल मुत्तलिब से आपके पोते की आंखें बहुत सूजी हुई है, लाल हो गई है, उसमें से पानी निकलता है, दर्द भी होता होगा, यहाँ मक्के में कोई इलाज नहीं करेगा। मक्के के बाहर जाओ, कई किलोमीटर दूर जाओ, वहाँ तुमको एक झोपड़ा मिलेगा, एक कुटिया मिलेगी, उसमें 90 साल का बुढ़ा बैठा होगा, वो आँख का स्पेशलिस्ट है, उसको जाकर बताओ, कुछ जड़ी बूटी देगा और तुम्हारे पोते अच्छे हो जाएंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब को तो फिक्र थी ना, अपने पोते के पास आए, देखो बेटा बहुत दूर जाना है और एक झोपड़ा है, वहाँ कोई बूढ़े मियाँ बैठे, आँख के स्पेशलिस्ट है, कुछ जड़ी बूटी देंगे, तुम्हारी आँखें अच्छी हो जाएगी। तो हमारे नबी ने फरमाया इतना दूर जाना है, हमारे पास तो सवारी भी नहीं है, क्योंकि दादा अब्दुल मुत्तलिब गरीब थे, सवारी नहीं थी। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे पोते सवारी की क्या ज़रूरत है, ये 2 कंधे हैं ना, मैं बढ़ता जाऊँगा, आप मेरे कंधे पर बैठे होंगे, इससे अच्छी सवारी क्या होगी। बस दादा अब्दुल मुत्तलिब लेकर चले 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 बहुत दूर, मक्के के बाहर एक जंगल, उसमें वो कुटिया, क्या मिला, झोपड़ा, वो उसका कुछ दीवार ऐसी खुली हुई थी, कुछ खिड़की खुली थी, तो यूं करके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने देखा तो अंदर बूढ़े मियाँ बैठे। बूढ़े मियाँ कितने साल के, और वो ऐसा बैठे हुए, ऐसा बैठे हुए। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाज़ा खिटखिटाया और दरवाज़ा खिटखिटा कर कहा जरा दरवाज़ा खोले ना, मैं अब्दुल मुत्तलिब काबे से आया, काबे का मुतवल्ली, काबे का ट्रस्टी, और अपने पोते को लेकर आया हूँ और आंखों का मामला है, भरे मेरे पास सवारी नहीं है, पोते को कंधे पर बिठा कर लाया, मगर जेब में पैसे लेकर आया हूँ, जो भी तुम्हारा खर्च होवे ले लेना, लेकिन मेरे पोते की आंखों का इलाज कर लेना। वो दरवाज़ा खोले ही नहीं, फिर खिड़की में से देखा हुआ ऐसे बैठे हुए, दरवाज़ा खोले ही नहीं, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, लेकिन वो तो दरवाज़ा खोले ही नहीं, ऐसे ही बैठे हुए।
اتنے میں تو وہاں سے کوئی شخص گزر رہا تھا. دادا عبد المطلب نے کہا یہ بوڑھے میاں دروازہ نہیں کھولتے؟ تو کہا وہ تو منت مانی ہے, 3 دن تک کسی سے بات بھی نہیں کرنے والے ہیں, وہ کھائیں گے بھی نہیں, پیئیں گے بھی نہیں, اور کسی سے بات بھی نہیں کریں گے. وہ 3 دن کی منت مانی ہے. وہ راہب ہے. راہب اس کو کہتے ہیں جو دنیا کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ, بولو دنیا کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ. وہ ہے. تو دادا عبد المطلب نے کہا 3 دن تک ایسا بیٹھیں گے. آج کون سا دن ہے؟ کہا آج پہلا دن ہے. اب کتنے دن انتظار کرنے کا؟ اتنا لمبا سفر کر کے آئے. دادا عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اپنے پوتے کو کہا واپس جانا پڑے گا, کیونکہ یہ تو دروازہ کھولیں گے نہیں. اے قربان جاؤ ہمارے نبی پر. مسکرائے, بولو سبحان اللہ. کہا یہ دروازہ کھولیں گے نہیں وہ بات دور کی ہے, اب ہم کو ان کے پاس نہیں جانا, یہ خود ہمارے پاس آئیں گے. بولو سبحان اللہ. ہم کو ان کے پاس جانا, یہ خود ہمارے پاس آئے. تو دادا عبد المطلب نے پوچھا اب کیسا آئیں گے بھائی؟ دروازہ بھی بند ہے, وہ کٹیا ہے, وہ منت مانے 3 دن 3 رات تک وہ نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے نہ بات کریں گے. ہمارے نبی نے کچھ نہیں کہا. عمر کتنی تھی؟ 7 سال. صرف کٹیا کی طرف دیکھا, بھوکم آیا, زلزلہ, زمین ہلی, لیکن زمین ادھر کی نہیں ہلی, ادھر کی نہیں, ادھر کی نہیں, وہ صرف وہ جھوپڑے والی جو زمین تھی نا وہ ہلی. اب زمین ہلے تو آدمی کیا کرے؟ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ابھی یہ ہلے, کیا کرو گے آپ لوگ؟ بولو بولو کیا کرو گے؟ بھاگو گے نا؟ یہ بھی بھاگے گا, عبد الرازق بھی. اس کو کوئی کہے گا قاری احمد علی, کہا تیل لینے گیا, بھاگنا اپنی جان بچانے کا کہ قاری احمد علی, قاری احمد علی کرنے کا. وہ زمین ہلی, وہ تو بوڑھے میاں تو ایسے اچھلے اور دروازہ کھولا اور بھاڑ سے باہر آ گئے اور آ کر کہنے لگے بھائی بھوکم آیا, بھوکم آیا, ارتھکویک, زمین ہلی. دادا عبد المطلب نے کہا ہماری کسی کی نہیں ہلی, صرف آپ ہی کی زمین ہلی ہوئی. تو انہوں نے دیکھا, پھر بڑے غصے میں کہا دادا عبد المطلب سے کیا ہوا؟ کیونکہ اب تو منت ٹوٹ گئی, اٹھ گئے, باہر آ گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا پوتے کو لے کر آیا ہوں. کہا ہے پوتا؟ کہا یہ 90 سال کے بوڑھے نے دیکھا, دیکھتے کہ دیکھتے ہی نہیں گئے. کہا کن کو لے کر آئے؟ ہاں میرا پوتا ہے. پھر پوچھا کن کو لے کر آئے؟ ارے دادا عبد المطلب نے فرمایا میرا پوتا ہے. کہا تمہاری نظر سے تم نے دیکھا, تمہیں تمہارا پوتا نظر آیا, میں بوڑھا 90 سال کا, میری نظر سے دیکھو یہ سارے نبیوں کے امام کو لے کر آئے ہو, سارے نبیوں کا امام لے کر آپ آئے ہو, ان کی پیشانی سے نبوت کا نور ٹپک رہا ہے. تو دادا عبد المطلب نے کہا وہ کہا نہیں نہیں نہیں, یہ سارے نبیوں کے نبی ہے, اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, ان کی حفاظت اللہ کرے گا. دادا عبد المطلب نے کہا وہ سب بات کی, پہلے آنکھوں کا علاج کرو. تو کہا میں کہا کو علاج کروں, علاج انہی کے پاس ہے, ان کے پاس علاج ہے. دادا عبد المطلب نے کہا اگر علاج ان کے پاس ہوتا تو ہم وہاں سے یہاں تک آتے اور یہاں آپ کا انتظار کرتے, ہم اتنا لمبا سفر چلچلاتی گرمی میں کرتے. تو کہا نا قسم پیدا کرنے والے کی علاج انہی کے پاس ہے. تو کہا وہ کیسے؟ تو دادا عبد المطلب نے کہا وہ کیسے؟ تو وہ 90 سال کے بوڑھے قریب آئے, ہمارے نبی کو قریب کیا, بولو سبحان اللہ, پیشانی کو چوما, بولو سبحان اللہ, اور اس کے بعد کہا ہمارے نبی کو کہا آپ 7 سال کے ہو نا, آپ اپنا تھوک اپنی ہتھیلی پر رکھو, میری ہتھیلی پر نہیں اپنی ہتھیلی پر رکھو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک اپنی ہتھیلی پر رکھا. وہ بوڑھے میاں نے جلدی سے تھوک کو یوں لیا, تھوک مبارک کو لیا اور یوں ہاتھ میں سے یوں کیا اور اپنے چہرے پر ملنے لگے اور کہنے لگے ارے نور نبوت کا تھوڑا سا نور اللہ نے مجھے بھی عطا کر دیا, بولو سبحان اللہ. اور دادا عبد المطلب کہنے لگے میں علاج کے لیے آیا ہوں, تمہارے چہرے کو ملنے کے واسطے نہیں آیا ہوں. تم کہا ہاں انہی بچے کے پاس سے. ارے کہا کیا علاج ہے؟ کہا ان کو کہو پھر اپنا تھوک مبارک, تھوک مبارک کو عربی میں کہتے ہیں لعاب مبارک. کیا لعاب؟ لعاب بولو یا مذاقہ بولو. کہا کہ وہ بولو کہ اپنی ہتھیلی پر رکھے, جیسے ہمارے نبی نے ہتھیلی پر رکھا. 90 سال کے بوڑھے نے کہا اسی تھوک کو اپنی آنکھوں پہ مل لو, یہی جو تھوک تمہاری ہتھیلی پر ہے, تم اپنا تھوک مبارک اپنی ہتھیلی مبارک اپنی آنکھ مبارک پر ملو. جیسے ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں پر وہ تھوک مبارک کو ملا, اللہ کی قسم ایسا لگا جیسے آنکھوں میں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی, بولو سبحان اللہ. میرے پیارو اور نبی کے تھوک مبارک کے لیے وہ 90 سال کا بوڑھا تڑپ رہے اور کہہ رہے کہ تمہارا تھوک مبارک ہے میرے چہرے پر لگا.
اللہ نے میرے چہرے کو بھی مالا مال کر دیا. ایک نبی کا تھوک مبارک, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک کے کچھ قطرے ایک بوڑھے نے تڑپ تڑپ کے لیے اور کہنے لگے اللہ نے میرے چہرے کو بھی مالا مال کر دیا. ہم نے تھوک مبارک نہیں, پورے نبی کے چہرے کو ہی توڑ دیا. پورے نبی کے چہرے سے ہی ہم نے منہ موڑ دیا. وہ تھوک مبارک کے لیے تڑپتے تھے, ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا مذاق اڑا دیا. دیکھو یہاں بہت سارے بیٹھے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, بہت سارے بیٹھے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. کل قیامت کے میدان میں اگر وہ بوڑھے میاں کہیں گے میں نے تڑپ تڑپ کے پیارے نبی کے تھوک مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا, اور تجھے غیروں کا چہرہ پسند آیا, مصطفیٰ کا چہرہ نہیں پسند آیا, کیا جواب ہوگا ہمارے پاس میرے پیاروں؟ اس لیے آج یہ دوسری بات پر بھی آ جاؤ اور پورا مجمع ساتھ میں بولے گا مصطفیٰ کا دامن. اور پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, قسم اللہ کی بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر. آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی ہے. بولو نا ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں, ہمارے نبی کے اخلاق سے بڑھ کر. اللہ کی قسم بہت پیارا چہرہ ہمارے نبی کا. ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. محبت کرتے ہو, دیکھو محبت کرنے والے صرف ہاتھ اٹھاوے, نہ محبت کرنے والے یہ مجلس میں ہاتھ نہ اٹھاوے بلکہ بیٹھے بھی نہیں. ارے بولو نا کون کون پیارے نبی سے محبت کرنے والا, ہاتھ اوپر کرے, دونوں ہاتھ اوپر کرے اور ایک ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن. اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. ہاتھ نیچے رکھے اور اب میرے ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر. ہمارے نبی سے بڑھ کر کون نبی ہوں گے بھائی, کون نبی ہوں گے؟ ہاں, اللہ نے سارے نبیوں کو 1,24,000 کے 2,24,000 یا کم زیادہ جتنے بھی, اللہ نے سارے نبیوں کو زندہ کیا. بولو بے شک. بخاری شریف کی روایت ہے, بولو زندہ کیا, بے شک. سب کو بیت المقدس میں جمع کیا, بولو بے شک. سارے نبی جمع ہو گئے بیت المقدس میں, بولو بے شک. ارے یہ مجمع میں کتنا کم ہے, پھر بھی پورا جماعت خانہ بھرا بھرا لگتا ہے. تو آپ سوچو 2,24,000 جمع ہوں گے تو بیت المقدس کتنا بھرا ہوا ہوگا, پورا میدان گچا گچ بھرا ہوا ہوگا. اور چونکہ اللہ نے سارے نبیوں کو زندہ کیا تو یونیفارم دینے والا کون؟ سب وائٹ اینڈ وائٹ, اور سب کے سر پہ کالا امامہ, بلیک اینڈ بلیک, اور سب کو غسل کر کے مسجد بیت المقدس فلسطین مسجد اقصیٰ میں اللہ نے سب کو جمع کر دیا. سب کے سب جمع ہو گئے. اس وقت ہمارے نبی آئے, بولو سبحان اللہ. وہ رات کا سناٹا تھا, ہمارے نبی آئے اور دیکھا کہ پوری مسجد پیک, پوری مسجد سفید کپڑا, پوری مسجد کالا امامہ, اور سب کے سر سے پانی کا قطرہ ٹپک رہے جیسے غسل کر کے آئے ہو, بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی جب انٹر ہوئے رات کو تو حضرت جبرائیل کو پوچھا, معراج والی رات تھی, حضرت جبرائیل کو پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا آگے چلے, آگے آگے بڑھے. تو ہمارے نبی نے فرمایا اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے آگے کیسے جائیں گے؟ ہم حضرت جبرائیل نے فرمایا مصطفیٰ قدم بڑھاتے جاؤ, اللہ راستہ بناتا جائے گا, بولو سبحان اللہ. پورا مجمع بولے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں 2,24,000 پیغمبر, سب کو اللہ نے زندہ کیا ہے. سب کے کپڑے سفید سفید ہے, سب کا امامہ کالا کالا ہے, اور سب کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے جیسے غسل کر کے آئے ہو. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ہمارے نبی نے قدم بڑھایا, اللہ جگہ بناتے گئے, آدھے ادھر ہو گئے آدھے ادھر ہو گئے. ہمارے نبی آتے گئے, بولو آتے گئے آتے گئے آتے گئے, آگے بڑھتے گئے, اور آواز آتی گئی, بولو اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر آواز آئی حی علی الصلاۃ. بڑھتے گئے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے مصطفیٰ اب آگے آ گئے ہو, اب نماز آپ پڑھاؤ گے, سارے کے سارے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھائی. پھر جبرائیل کو پوچھا من ہاؤلا, یہ کون ہے پیچھے اتنے بہت, کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ نے فیصلہ کر دیا, ہر نبی کو اللہ نے مقتدی بنا دیا, مصطفیٰ تمہیں نبیوں کا بھی امام بنا دیا. سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ہم کو اچھے لگتے نبی, محبت
پھر ہاتھ اوپر ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. اور سچ بتاؤ بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر خوبصورت تھے نا؟ بولو نا، پیارے تھے نا؟ ہم یہ جوان بیٹھے ہیں، کسی کے موبائل پہ کوئی لڑکی کا میسج آوے یو آر لوکنگ اسمارٹ، یا یہ میسج آوے بہت خوبصورت دکھتا ہے تو، خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دو چار اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، وہ بولی وہ میرے کو اسمارٹ بولتی ہے، وہ میرے کو خوبصورت بولتی ہے، کتنا خوش ہوتا ہے. اور کیا کرے گا معلوم؟ سیدھے گھر جائے گا اور گھر جا کے واپس ذرا برابر کریم گریم فیئر اینڈ لولی کریم گریم چوپڑے گا. حالانکہ کالا کلوٹا ہوگا، ڈرم کا ڈرم لگاوے تو بھی کلر بدلنے والا نہیں، لیکن کریم وریم لگا کے واپس آ کے ایسا بیٹھ جائے گا، ایسا ایک دم اسٹڈی ہو کر بیٹھے گا. کوئی پوچھے گا کیا ہوا کمبخت، تو 4 دن تک نہاتا نہیں تھا، اب کیا ہو گیا؟ کہے گا او بولی میرے کو تو بہت خوبصورت دکھتا ہے. میرے دوستوں ایک لڑکی کے بولنے پر ہم کو اتنا اچھا لگا. ہمارے مصطفیٰ مدینے میں ہو مکے میں ہو، خود اللہ فرمائے تیرے سے بڑھ کر خوبصورت میں نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. بولو سبحان اللہ. سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. اللہ فرماتے والضحى واللیل اذا سجا. اللہ فرماتے واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلا. اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ تیرے چہرے کو سورج کہہ دوں. بولو سبحان اللہ. تیرے چہرے کو اندھیرے میں آنے والا 14ویں رات کا چاند کہہ دوں. بولو سبحان اللہ. تیرے چہرے کو دن کا اجالا کہہ دو. اللہ فرماتے چہرہ تو بہت پیارا، تیرے زلف مبارک اتنے پیارے، تیرے زلف مبارک. بولو کیا؟ ہمارے نبی کے بال مبارک کیسے تھے؟ زلف. جو اللہ کسی کسی کو توفیق دیتا ہے کہ بھائی ہمارا بیٹا بیٹھا ہے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. بھائی تیرے کو ہی بول رہا ہوں، تیرے کو ہی بول رہا ہوں. بھائی کائے کو پیچھے دیکھتا اتنے اچھے؟ میں کب سے تیرے بالوں کو دیکھ کر میرے بنتے نہیں، بنانے کی کوشش کرتا لیکن نہیں بنتے. باقی کیا پیارے نبی کے زلف مبارک ہوں گے. اللہ فرماتے واللیل اذا یغشاها. اللہ فرماتے تیرے بال مبارک، تیرے زلف مبارک کتنے پیارے. رات کو سمیٹ لے، رات کی چاندنی نظر آئے گی. دن کو پھیلا دے، دن کا اجالا نظر آئے گا. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی تھی. اللہ تبارک. بند کرنے کا ہے. کائے کو فکر ہے آپ کو مستورت کی؟ سب کو مستورت کی فکر ہے بھائی. کیا عجب و گرم معاملہ ہے بھائی. یہ امام صاحب کو جب فکر ہے تو مقتدیوں کو کتنی فکر ہوگی مستورت کی. خیر اللہ ہماری ماں بہنوں کو قبول فرمائے. آ رہا ہوں ماں بہنوں پر بھی آ رہا ہوں، لیکن پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اچھا مولانا امام صاحب، کیا نام بیٹا آپ کا؟ ہمارے بیٹے مولانا جنید صاحب، اگر مستورت ہماری یہاں ہے تو صرف میرے ایک سوال کا جواب دے دے. ابھی دماغ میں آیا، ایک سوال کا جواب دے دے. اللہ کی قسم اگر یہ سوال کا جواب مل جائے گا نا، جتنی مستورات اور جتنے مرد بیٹھے ہیں اسی وقت فیصلہ ہوگا کہ جنت ہماری ہوگی انشاءاللہ. کون کون بھائی ہاتھ اوپر کرے. جواب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا. معلوم کیا ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بات کو واپس دوسری بات پر لا رہا ہوں. پہلی بات تو یاد ہے نا، لا الہ الا اللہ، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. دوسری بات میں سب ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. اور میں نے کہا نا ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ، ہمارے نبی کے بال مبارک سے بڑھ کر کوئی بال. ہمارے نبی کے بال 3 طرح کے ہوتے تھے، وفرا، لما، جمہ. عربی زبان میں بولتے وفرا، لما، جمہ. بولو وفرا، لما، جمہ. جتنے بال کاٹنے والے وہ بھی سمجھ لے، وفرا، لما، جمہ. وفرا یہاں تک ہمارے نبی کے بال، لما اور تھوڑے نیچے، جمہ اور تھوڑے نیچے. لیکن ایسے بال کبھی نہیں ہوئے ادھر ٹکلا، ادھر بال نہیں، پیچھے بال نہیں، اور اوپر عورت کا امبوڑا. بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے یہاں پہ. وہ تو ٹوپی پہنے تو ہم کو مفتی ارشاد ٹوپی پہنا دی ہے. باقی عجب طریقے کا ہوتا. یہ ایریا میں بالکل بال نہیں، ہاں یہ ایریا میں بھی بالکل بال، پیچھے بھی بال نہیں، اور یہاں
اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ باہر جا کے یوں تیرے بال ہے کتنے کہ یوں یوں کرتا بھائی. میرے کو سمجھ میں نہیں آتا ایسے بال کائے کو. میں تو کبھی کبھی ایسے کو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں جس نے یہاں سے بھی بال اڑا دیے. دو جگہ میں بہت حیران ہوا. ایک تو جوانوں کے بال کو دیکھ کر اور ایک جوانوں کی جینس کو دیکھ کر. جینس اور بال بہت حیران ہوا. بال کو کیوں حیران ہوا؟ تو کم وقت اللہ نے اتنے اچھے بال دیے. یہاں سے یہ علاقہ یتیم ہو گیا, یہ علاقہ غریب ہو گیا, یہ علاقہ زکات کا مستحق ہو گیا. اور اوپر سے دیکھو تو عورت جیسا امبوڑا نظر آتا ہے تو مرد اور بال عورت. کیا ہوا؟ میں کہیں کو بول کے بدنام ہو جاؤں گا. اتنا بولوں گا نہ خدا یہ ملا نہ مثال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. مولانا جنید صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تو بال کا ایسا معاملہ اور دوسرا جینس کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہے. مفتی صاحب جینس جو پہنتے, پہنو جینس پہننا جائز ہے. کوئی مفتی اور قاری احمد علی منع نہیں کرتا, پہنو جینس پہنو بھائی, سطر چھپا. لیکن پھٹی ہوئی جینس کائے کو پہنتے ہو آپ لوگ؟ یہ یہاں سے پھٹی ہوئی, یہاں سے پھٹی, اور جیب یہاں پہ. یہاں کون پیسہ رکھنے جائے گا؟ یہاں اور یہاں سے پورا ایسا چیرا پڑا ہوا, اور یہاں بلو, یہاں لائٹ بلو, یہاں ڈارک بلو. بولو ایسی جینس ہے کہ نہیں؟ ہاں تیری پھٹی ہوئی تو نہیں ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. یہ جینس میں دیکھتا ہوں نا, اور میں نے ایک کو پوچھا بھی کیونکہ اس کی جینس پورے یہ دونوں گھٹنے پھٹے ہوئے مفتی صاحب اپنے اڈاجن میں. تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا لاک ڈاؤن میں تارا باپ غریب تھے گیا, لاک ڈاؤن میں تیرے ابا فقیر ہو گئے کہ ایسی جینس پہنا؟ تو میں کو کہتا ہے نا مول صاحب مارا پپا نہ بارہ ماؤ نے کہوانو, یعنی میرے ابا کے بارے میں ایسا نہیں بولنے کا. یہ تو بالکل نئی جینس میں لایا ہوں. میں نے کہا نئی جینس پھٹی ہوئی؟ تو ہاں دکان پہ ایسی ملتی. میں نے کہا بیچنے والا تو پاگل, تو بھی پاگل, خریدنے والا پھٹی جی. تو میرے کو کیا کہتا ہے معلوم ہے مولانا, آپ کو کیا معلوم, وہ ایک ہیرو, کچھ پکچر کا نام لیا, کہا وہ ہیرو آیا ہے, کیا ڈانس کیا اس نے پردے کے اوپر, اور اس کے جینس پہنا ہے اور اس کے دونوں گھٹنے. تو اس کو دیکھا نا, اس کو تو کہا یہاں بہت سارے جوانوں نے جینس خریدی اور سب کے گھٹنے کیسے پھٹے ہوئے, جیب کہاں پر ہے؟ نیچے. تو میں نے کہا ہے اللہ شکر مان, اس کو دیکھ کر ایسا ہوا. کہاں اس کو دیکھ کر ایسا ہوا؟ میں نے کہا شکر مان اس نے پہنا. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ شکر مان اس نے, اور نہ پہنتا تو تم بھی ننگے گھومتے. کیا طریقہ ہے یار میرے پیارو. خیر وہ مستورات زیادہ ہے. ایک واقعہ کافی ہے عبدالرازق, ایک واقعہ. اگر میرے کو جواب مل گیا نا, قسم اللہ کی میں اور آپ اور ساری مستورات انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. بولو جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک 18-20 سال کی ماشاءاللہ اچھی سیرت اچھی صورت والی لڑکی, 18-20 سال عمر, نام ہے حضرت فاطمہ بنت قیس. ایک تو حضرت فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی, وہ نہیں, مدینے میں ایک لڑکی ہے 18 سال کی یا 20 سال کی, پورا مجمع بولے گا نام کیا ہے, فاطمہ بنت. اور سب بتانا اگر ہماری بیٹی 18-20 سال کی ہوئے, فکر ہوتی کہ نہیں, رشتہ نکاح کون ملے گا, پھر سسرال سکھی ملے گا کہ دکھی ملے گا, ساس کون ہوگی, سسر کون ہوگا. تو وہ گھر والے بھی فکر کرتے کہ بیٹی جوان ہو گئی, نام پھر سے بولیں گے, نام کیا ہے, فاطمہ, کہ جوان ہو گئی بچی. اتنے میں تو ایک دن رشتہ آیا, اور رشتے بھی کتنے آئے, 2 جگہ سے رشتے آئے. ایک رشتہ آ رہا ہے حضرت اسامہ, پورا مجمع بولے حضرت اسامہ. ایک رشتہ آ رہا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف. 2 رشتے آئے. اب گھر والے, بھائی گھر والوں کی عادت ہوتی ہے نا, گھر کے سارے بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے, آپس میں باتیں کرنے لگے. دیکھو اپنی بیٹی ہے نا, اپنی بیٹیا ہے, اپنی بیٹی حضرت فاطمہ, 2 رشتے آئے. ایک تو بہت بڑے گھر سے آیا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف, بہت مالدار ہے, کروڑوں پتی, ابجو پتی ہے. ارے معلوم نہیں ان کا کتنا لمبا چوڑا بزنس ہے, کاروبار ہے, زمین ہے, پراپرٹی ہے, غلام میں باندھ دیا ہے. ارے ان کے پاس بہت ہے. کہا دوسرا رشتہ بھی آیا ہے حضرت, بولو اسامہ, لیکن وہ غریب ہے, مطلب درمیانی ہے. تو کہاں رشتہ کرنا چاہیے؟ اب گھر والے آپس میں باتیں کرے, سب کی نظر جا رہی ہے کس کی طرف, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, کیونکہ مالدار بھی ہے, امیر بھی ہے, اور پیسہ بھی ہے, زمین بھی ہے, جائیداد بھی ہے, پراپرٹی بھی ہے, بزنس بھی ہے, کاروبار بھی ہے. اور لمبی چوڑی زمین ہے, لمبا چوڑا کاروبار ہے, سب کا. بلکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی, ان میں ان کو بھی جنت کی بشارت ملی.
بولو سبحان. تو سب گھر والوں نے کہا دیکھو رشتے تو دو آئے, پھر سے بولو, ایک حضرت اسامہ, دوسرا بولو حضرت. تو سب گھر والوں کا دماغ کس کی طرف جا رہا ہے؟ حضرت عبد الرحمن. اب گھر والوں نے آپس میں کہا بھائی ہم لوگ بیٹھے بیٹھے مشورہ کر رہے ہیں, لڑکی کو تو پوچھو بھائی, جن کو شادی کرنا ہے اس لڑکی کو تو پوچھو. تو آئے لڑکی کو پوچھنے, فاطمہ کو پوچھنے کہ بیٹی فاطمہ, دو رشتے آئے, اسامہ, عبد الرحمن ابن عوف. لیکن عبد الرحمن ابن عوف تم کو دلہن بنا کے رکھیں گے, کیونکہ گھر میں کام کرنے والے غلام اور باندیاں ہیں, ان کے پاس پراپرٹی ہے, جائیداد ہے, تمہیں کچھ نہیں کرنا. عبد الرحمن ابن عوف کا رشتہ آیا ہے, جنتی ہے. اور حضرت اسامہ کا بھی آیا ہے, بیٹی تم کو کہاں کرنا ہے؟ سننا, بیٹی کا نام کس سے رشتہ کرنا؟ اسامہ. بیٹی نے کہا نہیں. کہا عبد الرحمن ابن عوف. بیٹی نے کہا نہیں. تو کہا تمہیں شادی نہیں کرنا؟ نہیں شادی تو کرنا ہے. تو کہا بیٹی شادی کرنا ہے, دو رشتے آئے. کہا رشتہ کا معاملہ ہے, زندگی کا معاملہ ہے, میں جواب نہیں دوں گی, میرے مصطفیٰ کو پوچھو, جو مصطفیٰ کا جواب ہوگا وہ میرا جواب ہوگا, جو مصطفیٰ کا جواب ہوگا وہ میرا جواب ہوگا. تو سب نے کہا چلو ٹھیک ہے. جب بیٹی کہہ رہی ہے تو سب گھر کے بڑے بڑے لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری میٹر رکھ دی کہ دیکھو ہماری بیٹی فاطمہ, دو رشتے آئے, ساتھ میں بولو ایک حضرت اسامہ, ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف. اور اللہ کے رسول کو بتایا جو اسامہ ٹھیک ہے اور عبد الرحمن ابن عوف کروڑ پتی, ابجو پتی ہے. اور پیارے نبی آپ ہی نے ان کو جنتی کہا ہے. اب بتاؤ ہماری بیٹی کا بیاہ کس کے ساتھ کرے, اسامہ کہ عبد الرحمن ابن عوف؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن مبارک کو جھکایا. کیوں جھکاتے تھے؟ کیونکہ اب جو کہیں گے زبان نبی کی ہوگی, فیصلہ اللہ کا ہوگا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, اللہ نے کیا فرمایا, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کہیں گے, زبان ان کی ہوگی, فیصلہ اللہ کا ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد چہرے انور اٹھایا, گھر والوں کو کہا تمہاری بیٹی فاطمہ کا نکاح اسامہ. گھر والوں کے منہ چھوٹے ہو گئے, وہ اتنے کروڑ پتی کو چھوڑ کر حضرت اسامہ. ہمارے نبی نے فرمایا میرا فیصلہ ہے, جاؤ. اب گھر والے راستے میں میٹنگ کر رہے کہ جا کے بیٹی کو سمجھا دے. ٹھیک ہے ہمارے نبی کا فیصلہ ہے, لیکن ہمارے بیٹی کا تو ہم سوچے کہ برائٹ فیوچر عبد الرحمن ابن عوف. اب سب گھر والے آئے حضرت فاطمہ کے پاس. اب حضرت فاطمہ 18-20 سال کی بیچاری بچی ہے. سب نے آ کر کہا دیکھو ہم گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا نکاح حضرت. لیکن گھر والے سب لوگوں نے کہا ہم وڈیل ہیں نا گھر کے, ہم کو تم سے زیادہ محبت ہے, ہم کہتے ہیں تمہارا نکاح حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ. معلوم ہے وہ لڑکی نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ بنا دیا گھر کو جہنم بنا دیا. لڑکی کا جواب سنو, گھر کو جہنم بنا دیا. آج تک گھر میں نمازیں ہوتی تھی, روزہ ہوتا تھا, زکوٰۃ ہوتی تھی, بنا دیا گھر کو جہنم بنا دیا. سب نے کہا گھر کیسے جہنم بن گیا؟ کہا اس لڑکی نے کہا اما قرأ تم کتاب اللہ, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں صاف لکھا ہے نبی کا حکم آگے امتی پیچھے. تم تو ہم آگے نبی پیچھے. قرآن نے صاف کہا ایسا ہر امتی جہنمی ہوتا ہے. قرآن میں صاف. تو گھر والوں نے کہا قرآن میں لکھا. تو لڑکی 18-20 سال کی جوان لڑکی کہتی ہے قرآن میں لکھا ہے. اللہ نے فرمایا, پڑھو جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو 22ویں پارے میں. اللہ نے فرمایا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مبینہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا, کوئی ایمان والی عورت ہوگی. خاص کر کے میری ماں بہنیں بیٹیاں سنیں, اللہ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہوگی. اللہ رسول کا حکم آئے, اللہ رسول کے حکم کو بولو آگے, اپنی مرضی پیچھے, جنت میں جاؤ گے. حضرت فاطمہ نے کہا میرے نبی کا حکم آگے,
کس کے ساتھ نکاح ہوگا؟ اسامہ. میری مرضی ہماری مرضی پیچھے ہم جنتی ہوں گے. لیکن اگر ہم نے اپنی مرضی کو آگے کر دیا میرے بھاٹے نہ والوں اور میری ماں بہنیں بیٹیاں، اللہ فرماتے جس نے اپنی مرضی آگے، اللہ رسول کی مرضی پیچھے، مصطفیٰ کی مرضی پیچھے، اپنی مرضی آگے، اللہ فرماتے تیرے سے بڑھ کر جہنمی کوئی نہیں ہوگا. اتنا کہا گھر والے بھی گھبرائے. کہا نا نکاح تو وہی ہوگا جہاں مصطفیٰ نے کہا ہے. وہاں ہمارے نبی کو خبر بھیجی کہ بھائی ہماری آنکھیں کھل گئی، ہماری بیٹی نے کہا مصطفیٰ کا حکم آگے، ہمارا مرضی پیچھے. نبی نے کیا فرمایا؟ جاؤ وہ جنتی بیٹی کو کہہ دو نکاح پڑھانے خود مصطفیٰ آ رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. کاش ہماری ماں بہنیں اور ہم یہ قاعدہ سمجھ لینا. سب لوگ ارادہ کر لو ہماری مرضی کو کہاں رکھیں گے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. ہماری مرضی مصطفیٰ کی مرضی جنتی. بولو سبحان اللہ. لیکن اگر مصطفیٰ پیچھے، مرتضیٰ پیچھے، مجتبیٰ پیچھے، جو سارے نبیوں کے امام وہ پیچھے، ہماری مرضی آگے، تو ہم سے بڑا جہنمی کوئی نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو یہ پہلی بات بولو لا الہ الا اللہ. دوسری بات بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ساتھ میں بولے پورا مجمع. کتنی دیر ہو گئی بھائی میرے کو بولتے بولتے؟ کتنی دیر ہو گئی؟ 1 گھنٹہ ہو گیا. بس بات کو ختم کر کے پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے نبی وہ نبی. بولو نا ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. آواز نہیں آ رہی ہے. ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. بولو آدھا ادھر ہو جائے آدھا. ہے کوئی ہم میں سے جو چاند کے اوپر حکومت کرے؟ ہے؟ چاند دکھے تو اس کو یوں کرو یوں یوں. ایک بار میں نے کیا کچھ نہیں ہوا. پھر میں نے یوں 4 انگلی سے مولانا جنید صاحب. پھر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے یوں کیا. میری بیوی بازو میں بیٹھی تھی. میں کو کیا کرتے ہو؟ اور تو کیسے غصے میں کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا وہ چاند کے ٹکڑے نہیں ہوتے. تو غصے میں چلی گئی کہ وہ چاند کو کائے کو دیکھتے ہو؟ یہ چاند مر گیا تھا کیا؟ پھر میں گھر میں گیا، بہت جھگڑا ہوا. تو پھر میں واپس آیا ٹیرس پہ. میں نے چاند کو کہا میرے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیے تیرے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہم 2 ہاتھوں سے کرے تیرے کو کوئی اثر نہ پڑے. تو چاند نے جواب دیا او قاری احمد علی، اللہ نے ہم کو تیرا نہیں، اللہ نے ہم کو بھی مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے. چاند بھی مصطفیٰ کا غلام ہے. پورا مجمع ساتھ میں بولو نا، اچھا لگے گا. پورا مجمع ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ نا ہمارے نبی وہ 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 نبی. جو رات کے اندھیرے میں انگلی مبارک سے اشارہ، پھر انگلی مبارک سے اشارہ. رات کے اندھیرے میں ہمارے نبی انگلی مبارک سے 3 مرتبہ اشارہ کرے. سارے صحابہ فرمائے اللہ کی قسم مصطفیٰ اشارہ کرتے گئے ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. چاند بھی غلام مصطفیٰ، سورج بھی بولو غلام. ایک بات کے بعد بات ختم کروں گا انشاءاللہ. سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ. ہمارے نبی معراج پر گئے، پھر ٹھنڈے پڑ گئے. کتنے اوپر گئے؟ اللہ کے عرش. کیوں اللہ لے گئے؟ اللہ اپنے عرش پر کیوں بلائے؟ اللہ بتانا چاہتے تھے اے مصطفیٰ آپ عرش پر ہو. پورا مجمع بولے گا اے مصطفیٰ آپ عرش پر ہو. اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہى عندها جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى. اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ اوپر عرش پر. بولو میرا مصطفیٰ. آپ لوگ صرف اتنا بولتے جانا اوپر. اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ اوپر، زمین نیچے. مصطفیٰ
بولتے جاؤ نا, زمین نیچے مصطفیٰ اوپر, آسمان نیچے مصطفیٰ اوپر, انسان نیچے مصطفیٰ اوپر, ارے سارے کے سارے جنات نیچے مصطفیٰ اوپر, سارے درندے چرندے پرندے نیچے بولو مصطفیٰ اوپر, سارا پہاڑ نیچے مصطفیٰ اوپر, سارے دریا نیچے مصطفیٰ اوپر, سارے سمندر نیچے مصطفیٰ اوپر, 18,000 مخلوق نیچے مصطفیٰ اوپر, جنت نیچے مصطفیٰ اوپر, جنت نعیم بھی نیچے بولو, جنت خلد بھی نیچے, جنت عدن بھی نیچے, جنت ماوا بھی نیچے, جنت مقامہ بھی نیچے, جنت الفردوس بھی نیچے مصطفیٰ اوپر, سارے فرشتے نیچے مصطفیٰ اوپر, اللہ نے فرمایا ساری مخلوق نیچے مصطفیٰ اوپر, کیونکہ جو اوپر ہوتا ہے وہ آقا ہوتا ہے, جو نیچے ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے. ہم سب غلام مصطفیٰ ہیں میرے پیارو. پھر ایک مرتبہ بول دو جو حضرت فاطمہ کا واقعہ سنایا, اپنی مرضی آگے رسول کی مرضی پیچھے جہنمی, بولو, اور رسول کی مرضی آگے اپنی مرضی پیچھے بولو جنتی. تو کون کون تیار ہے جنتی بننے کے لیے؟ اپنی مرضی پیچھے ڈالو, ڈالو گے پیچھے ڈالو گے انشاءاللہ, کیونکہ ہم ہے غلام, وہ ہے آقا. آقا کی مرضی آگے, امتی کی مرضی. یہ میرے پیارو حضرت حسین تو نواسے تھے نا, ہاں بولو نا, ہمارے نبی کے نواسے تھے نا, اور ہمارے نبی محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ارے حضرت حسین سے محبت کرتے تھے نا. ارے مولانا جنید صاحب, میں اکثر جگہ پر بولتا ہوں, مفتی ارشاد آپ بھی مسجد عائشہ کے امام ہو نا, میں صحیح بولتا ہوں, ہمارے سورت کا کوئی امام خطبہ دیتا ہوئے, سورت کا کوئی بھی امام خطبہ دیتا ہوئے, جمعہ کا خطبہ, اس میں اس کے نواسے سامنے آوے اور وہ خطبے کو چھوڑ کے نواسے کو گود میں لیوے, تو متولی کیا کرے؟ مجمع کیا کرے؟ یہ امام کو نکالو, کتنے دن ہو گئے؟ 15 دن ہو گئے, 15 دن کی پگار دے کے چھٹا کرو. اور کیا ہوا؟ خطبہ دیتے دیتے اتر گیا. خطبہ دیتے دیتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے, مدینہ منورہ میں جمعہ کا خطبہ دے رہے, حسن و حسین سامنے آ رہے, دونوں معصوم معصوم بچے ہیں, دونوں کچھ آپس میں کر رہے ہیں, تو تھوڑا سا حضرت حسن کا پاؤں پھسلا, حضرت حسین کا پاؤں پھسلا, ہمارے نبی خطبہ دیتے دیتے اتر گئے, آگے گئے, حضرت حسن کو اپنے ایک ہاتھ میں رکھا, حضرت حسین کو اپنے دوسرے ہاتھ میں رکھا, دونوں کو اپنے سینے سے ملایا, دونوں کو بوسہ دیا, ممبر پر آئے, ایک کو یہاں بٹھایا, ایک کو یہاں بٹھایا, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر, حضرت حسین ادھر, اور ہمارے نبی نے فرمایا صحابہ تعجب مت کرنا, جب تم جنت میں جاؤ گے اللہ اعلان کریں گے جنت کے امیر آ رہے ہیں, پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو میرے نواسے حسن اور حسین آ رہے ہیں. معلوم ہے میں بھی نانا ہوں, میری بھی نواسی ہے. نانا دادا وہ کیا کرتے معلوم, ایسے سجدے میں جاتے نا ویسا, اور پھر ہماری نواسی ہماری پیٹھ پر بیٹھ جاتی ہے. کبھی دادا ایسا کرتے تو پوتا بیٹھ جاتا. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو ہمارے نبی بھی ایسا کیے, حضرت حسین پیٹھ پر بیٹھ گئے. بولو حضرت حسین پیٹھ پر. اتنے میں حضرت عمر آئے, دروازہ کھلا تھا, حضرت عمر اندر آئے. حضرت عمر نے کہا اللہ 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 اللہ, کیا سواری مل گئی, کیا, کیونکہ مصطفیٰ, کیا سواری مل گئی. ہمارے نبی نے فرمایا عمر سواری تو اچھی ہے, سوار بھی تو بہت اچھا ہے. بولو سبحان اللہ. اور حضرت حسین کربلا میں گئے. یہ میں تیسری بات پر آ رہا ہوں. پہلی بات لا الہ, دوسری بات تو آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا, اللہ رسول کی مرضی, ہماری مرضی, فیصلہ ہو گیا نا. یہ تیسری بات پر آ رہا ہوں, پورا مجمع بولے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولو نا, نبی گئے کربلا, گئے ہاں یا نہ؟ گئے نہیں, بلائے گئے. 12,000 لیٹر آئے. کتنے؟ 12,000 خط آئے. کوفہ والوں نے کہا آ جاؤ آ جاؤ, ہم سب تیار ہیں, آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے تیار ہیں. 12,000 لیٹر آئے.
اس کے بعد بھی حضرت حسین نے اپنے ایک ساتھی حضرت مسلم کو کہا جاؤ جا کے خبر لو. مسلم بھی گئے تو دیکھا 12,000 اور 15,000 کا مجمع, اور سب نے کہا ہم نے لیٹر لکھے حضرت حسین کو آنے دو. لیکن جب سامنے والی فوج آئی تو سب کے سب بھاگ گئے. حضرت مسلم کو بھی شہید کر دیا. میرے پیارو, نبی کے نواسے گئے نہیں تھے. بولو کون میرے ساتھ میں پڑھے گا؟ پڑھیں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا, پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو. حضرت حسین گئے, کیا فرمایا؟ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو. بولو مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو. مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو, میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں, کہ مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں, کہ مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں. میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں. کیا منظر ہوگا میرے پیارو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آگے بڑھے جا رہے, اور آپ کی 6-8 سال کی بیٹی سکینہ پیچھے سے پکارتی ابا نہ جاؤ, ابا نہ جاؤ, ابا نہ جاؤ. حضرت حسین اپنی بیٹی سکینہ کو سینے سے لگاتے, پھر خیمے میں چھوڑتے اور فرماتے سنو تمہارے ابا تم سے بہت محبت کرتے گئے, لیکن آج ایک طرف بیٹی کی محبت ہے, ایک طرف میرے نانا جان کی محبت ہے. میدان کربلا میں گئے اور بولو شہید ہو گئے. بولو شہید ہو گئے نا. کس حال میں شہید ہوئے؟ کس حال میں شہید ہوئے؟ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ بولو بولو بولو. اب تو سنا آپ نے, میدان کربلا میں کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ عصر کی نماز. اللہ اکبر. پہلی رکعت کا سجدہ, دشمن آئے, دشمن نالائق کمبخت آیا, آپ کے دونوں ہاتھ مبارک کو الگ کر دیا. دوسرا دشمن آیا, آپ کے سینے پہ لوہے کے سلاخیں ماری. تیسرا دشمن آیا جس نے آپ کے سر اور آپ کے چہرے مبارک کو تلوار کی نوک پر اٹھایا. میرے پیارو, حضرت حسین یہ کہتے ہوئے زبان حال سے چلے گئے, ایک قیامت تک آنے والے میرے امتیوں, میں نبی کا نواسا, میں جنت کا پھول, میں جنت کی خوشبو, میں جنت کے جوانوں کا سردار, لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے مگر نماز کو قضا نہیں کر سکتا ہے. یہاں بہت سارے نالائق کمبخت بیٹھے ہوئے ہیں جو آج فجر نہیں پڑھے. اور ابھی بولو نا, میں بولوں گا نہیں, آپ بولنا بھی مت, اچھا نہیں لگتا, لیکن اگر میں یہ بولوں نا مولانا ابھی سب چلائیں گے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ ہمارا باپ پڑھے گا. کون پڑھے گا فجر کی نماز؟ ہاں, فجر کی نماز چھوڑنے کا, موبائل پہ زنا کرنے کا, موبائل پہ چوری کرنے کا, موبائل پہ ریاض کا کاروبار کرنے کا, موبائل پہ چگلی کرنے کا, اپنی ماں کو ستانے کا, اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے نکالنے کا, اپنی بیوی کو دھوکہ دینے کا, اپنے بچوں کو دھوکہ دینے کا, مدینے والے مصطفیٰ کو دھوکہ دینے کا, موبائل پہ ایپیسوڈ دیکھنے کا, موبائل کو پوائزن بنا کے, زہر بنا کے اپنے اندر اتارنے کا, قرآن کی تلاوت نہیں کرنے کا, موبائل دیکھنے کا, حدیث نہیں پڑھنے کا, موبائل دیکھنے کا, دعا نہیں پڑھنے کا, موبائل دیکھنے کا, 24 گھنٹے موبائل میں رہنے کا, پھر بے شرم حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو حسین کی جماعت میں نہیں, سامنے والی جماعت میں لگتا ہے. ورنہ حضرت حسین تو وہ حسین تھے جنہوں نے عصر کی نماز سے پہلے کہا تھا پانی مت دو, میں تیمم کر کے نماز پڑھوں گا, کیونکہ بالغ ہونے کے بعد سے میری کبھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. یہاں نمازوں کے قضا کے ڈھیر لگے ہوئے, موبائل کے اندر ناچتا ہے, موبائل میں ننگی عورتوں کو دیکھتا ہے, موبائل میں ننگا گھری کرتا ہے, اور پھر حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میرے دوستو, دھوکہ دینا تھا کسی اور کو دیتا, نبی کے نواسے کو دھوکہ دینے کا شرم نہیں آتی ہم کو؟ آنکھوں پہ پردے لگے ہیں. حضرت حسین آج بھی زندہ ہے. بولو 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 بولو, حضرت حسین آج بھی, ساتھ میں بولو حضرت حسین آج بھی, کیونکہ شہید مردہ نہیں ہوتا, زندہ ہوتا ہے. میں یہ جو 15 اگست آ رہی ہے نا, آ رہی نا, ہندوستان آزاد, کیا ہمارے علماء نے
اس میں جانے نہیں دی؟ ارے بولو نا، علماء نے جانے نہیں دی؟ یہ ہندوستان قسم اللہ کی ہم اس سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور بولو قیامت تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہندوستان آزاد کیسے ہوا؟ سب سے پہلے یہ فتویٰ دینے والے کہ انگریزوں کو اس ملک سے نکالو، فتویٰ دینے والے کون تھے؟ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. بولو سبحان اللہ. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. اور سب سے پہلے انگریزوں کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والے اور شہید ہونے والے سلطان فتح علی بن حیدر علی، جن کو ہم ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. میرے دوستو، لال قلعہ میں جا کر سب سے پہلا یہ ترنگا جھنڈا لہرانے والے کون تھے؟ شاہ جنرل پرویز شاہ نواز رحمت اللہ علیہ. وہ سب سے پہلے لال قلعہ میں جا کے وہ جھنڈا، ترنگا جھنڈا لہرانے والے انگریزوں کے سامنے. اور میرے دوستو، یہ انگریزوں کو نکالنے میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے والے کون تھے؟ حاجی محمد عثمان رحمت اللہ علیہ تھے. اور میرے پیارو، یہ جو ہمیں جھنڈا نظر آتا نا، ہمارا بہت پیارا جھنڈا جو فلیگ نظر آتا ہے، جو 15 اگست کو ہم اٹھائیں گے، بولو انشاءاللہ، وہ جھنڈے کی ڈیزائن کرنے والی بھی ایک مسلمان خاتون ہے جن کا نام سریہ قدم رحمہ اللہ تعالی عنہ ہے. میرے پیارو، سب سے بڑا عجوبہ اگر دنیا کا ہوگا تو وہ تاج محل ہوگا. اس کے بنانے والے بھی شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ ہے. اور ہندوستان پہ سب سے اچھا ترانہ لکھنے والے وہ بھی علامہ اقبال ہے. کون سا ترانہ لکھا؟ بولو 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 بولو. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. بولو نا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، نہ یہ نہیں یہ کافر، یہ مسلمان، یہ ایسا یہ ویسا، نہ. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. میرے دوستو، ہم کو تو بڑا تعجب ہوتا ہے، حالانکہ ہم ہندوستان سے محبت کرنے والے. انگریزوں کو نکالنے میں 3 سال علماء کرام نے اتنی محنت کی ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے 3 سال میں 18,000 علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی ہیں. کتنوں کو پھانسی دی گئی، کتنوں کو درختوں پہ لٹکایا گیا، کتنے علماء کو باقاعدہ سور کی کھالوں میں لپیٹ کے آگ میں ڈالا گیا. یہ زمین میں میرے دوستوں قطرہ قطرہ ہمارا ہے. بولو نا، ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں. تبسم یعنی، بولو بولو، تبسم یعنی مسکرانا. بولو نا، ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ تکلم کرتے ہیں. تکلم یعنی بات کرنا. اب تو سمجھ میں آ گیا نا؟ ساتھ میں بولو، ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں. وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. ہم اسی وطن کی مٹی سے تیمم کرتے ہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. امید کرتا آپ لوگوں کا بیان اچھا لگا ہوگا، اور ایسے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں. ایسی ویڈیو کے لیے ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ. خدا حافظ.